बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आप सब दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ कि आप लोग ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस यहाँ आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तशरीफ़ लाए और जो इस वक्त मुल्क के अंदर हमारी वबा बल्कि दुनिया के अंदर जो वबा है उसके अंदर नुक्ता नज़र रहने के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बल्कि हमारी सीनियर फ्रेटर्निटी जो कि हमारे दोस्त हैं वो भी इसके साथ शामिल हैं। मैं आज रवायती तारुफ ना करवाऊंगा, बाद में हम देख लेंगे बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द टाइम, लेकिन ये मैं अर्ज़ करता जाऊं कि हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की खातिर हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, प्रोफेसर डॉक्टर जवाद साहब, साबका वज़ीर सेहत और लाहौर जिमखाना के चेयरमैन, इसके साथ जो हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं और जो इन सब बातों के साथ मुत्तफिक हैं वो जनाब असद असलम साहब जो कि इसके साथ इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मेयो हॉस्पिटल के, वो भी शामिल हैं। प्रोफेसर वसीम साहब जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के, डॉक्टर फारूक अफजल साहब प्रेसिडेंट हैं पीमा के, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के। ये मैं उनका इस वजह से तारुफ करवाना ज़रूरी समझता हूँ बावजूद इनके कि दे आर वेरी मच ऑन बोर्ड और ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द टाइम दे आर ऑन देयर वे और किसी वक्त भी आके हमें वो ज्वाइन कर सकेंगे। ये आपके लिए मैं गुजारिश, हालात हैं दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, और जो फैसले हुकूमत कर रही है हुकूमती अकाबरीन के अंदर ही वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। हमारी कम्युनिटी ने, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस ने, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने बिलखसूस, वो हमने लाहौर के अंदर 6 फरवरी को बड़ा क्लियरली कि खुदारा वो तजर्बा ना कीजिएगा जो दुनिया के अंदर वो तजर्बे हो चुके हैं और पाकिस्तान को आप नई तजर्बागाह के अंदर बना रहे हैं। ऐसा ना हो कि हमारे पास पहले ही जो मखसूस हालात हैं जिनके अंदर हम सेहत की सहूलियात फराहम करने के अंदर वो कोप अप नहीं कर रहे जो कि हमें करना चाहिए, और जब गॉड फॉरबिड, खुदा माफ़ करे कि अगर ये हालत आगे बढ़ती है तो इस नहज पे पहुँचे कि हमें इलाज मुआवजा सड़कों के ऊपर करने की भी, और ये याद रहे कि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, ना हमारे पास नर्सिस हैं, ना पैरामेडिकल स्टाफ है, ना डॉक्टर्स हैं, अभी आपने ना हॉस्पिटल्स हैं सर्टनली के सड़कों के साथ। मैं एक अर्ज़ करना चाहूँगा कि मरकज़ी वज़ीर सेहत जो हैं रिप्रेजेंटेटिव टू दी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, उन्होंने खुद ये फरमाया अपनी ब्रीफिंग के अंदर जो कल की है कि आइंदा 2 से 4 हफ्ते हमारे लिए पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। अहम कोई अच्छी चीज़ के लिए नहीं है बल्कि उसके लिए कि द थिंग्स कैन गो वर्सन इन पाकिस्तान, जो कि दुनिया, इटली के अंदर जो हुआ, जो बरतानिया के अंदर हुआ, जो अमेरिका के अंदर हुआ, पूरे यूरोप के अंदर हुआ, हमारे हमसाया मुल्क के अंदर जो हो रहा है इस वक्त, जिसके साथ हम भी शाना बिशाना चलें। हम अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए कि हमारा जो डेथ टोल है वो इस वक्त अबाउट 2% के साथ आता है, कैलकुलेटेड, इन्वेस्टिगेटेड, और साथ ही ये याद रहे कि मजीद ये कहा गया कि अभी हम 22 करोड़ की आबादी हैं और इतने दिन गुजरने के बावजूद हम जो फिर ज़हनी तौर पर हमें तैयार रहना चाहिए। हम आज उस फैसले को भी जो कि एक हमारा एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हमेशा ये रहा है कि देयर शुड बी रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो डिसीजंस लेती है उन तमाम आलमी हालात को तनाजुर में रखते हुए, उन तमाम एक्सपीरियंसेस को देखते हुए, और फिर वो डिसीजंस लेती हैं एंड रेस्ट ऑफ द पीपल दे हैव टू अबाइड बाय। मैं इसमें कतई तौर पे वो नहीं महसूस करता कि मैं आर महसूस करूँ आपसे कि जो सऊदी गवर्नमेंट हुकूमत ने फैसले किए हैं, जो दुबई की गवर्नमेंट ने फैसले किए हैं, जो टर्किश गवर्नमेंट ने फैसले किए हैं, जो मलाइशिया ने फैसले किए हैं, जो इंडोनेशिया ने एज अ मुस्लिम कंट्रीज जो फैसले किए हैं, हमें भी पाकिस्तान को उन्हीं फैसलों के साथ चलते रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसको इस्टेब्लिश करना होगा। हम एहतराम करते हैं एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, एज अ कम्युनिटी, और तमाम मज़ाहिब का हम एहतराम करते हैं, बिलखसूस उलमाए कराम का जो हमारे इस्लामी है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो हिंदू कम्युनिटी है, सबके हमारे लिए एहतराम दिल में है। आज रमज़ान शरीफ, रमज़ान मुबारक हमारे लिए सबके दिलों की आरज़ू है और हम परवरदिगार के आगे सब सरबसजूद होना चाहेंगे, लेकिन हम ऐसा कोई फेल ऐसा ना करें कि जिसके साथ खुदा न खास्ता फिर ये हमारे लिए आफत, हमारी अजियत जो है उसके अंदर ये इजाफे का बायस बनेगा। तो मैं आज बड़ा क्लियरली स्टांस ऑफ द पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, स्टांस ऑफ द मेडिकल फ्रेटर्निटी जो हमारे हैं सीनियर हजरात, उनके बिहाफ पे
آج مطالبہ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں حکومت سے کہ خدا را اپنے فیصلے کو دوبارہ دیکھیں، اور میں کوئی اس کے ساتھ وہ نہیں کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے مقتدر ادارے ہیں، جو انسٹیٹیوشنز ہیں، میں ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن آج اپنے ان اداروں سے بھی چاہوں گا کہ وہ لوگ قدم آگے بڑھائیں. ان کے ساتھ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ، انہوں نے پہلے ہی جو اس کووڈ-19 کے بارے میں سو موٹو لیا، اس کے اوپر بہت ڈائریکٹ قسم کی انہوں نے یہ کہی ہیں صوبائی حکومتوں کو کہ وہ اس کو بہتر طریقے سے آگے کرے. میں آج ان کے لیے بھی یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ خدا را اس تجربہ گاہ کو آج جس طریقے سے گراف بڑھا 10,000 سے ہمارے لوگ زیادہ یہاں پہ اب افیکٹ ہو گئے ہیں، اور جبکہ ہم لوگ ابھی ان کے جو ہے ٹیسٹ کرنے کی کیپیسٹی نہیں کرتے. یقین جانیں یہ ہزاروں میں نہیں ہے. I want to very much assure about it. اور ہم کوئی خوف زدہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں انفارم کرنا چاہوں گا ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کہ یہ ہزاروں میں نہیں ہے. اللہ معاف کرے، یہ معاف کرے، اس کی تعداد بہت زیادہ ہے. کہتے بڑا عجیب لگے گا اگر کہے کہ یہ لاکھوں میں ہے، لیکن اس سے یہ کمتر قطعی طور پہ نہیں ہے. اور اس کا گراف جو آنے کے لیے جو ہمارا کنسرن ہے ایز میڈیکل ایسوسی ایشن، ایز اے میڈیکل پروفیشنلز، سائنسی بنیادوں کے اوپر ہم کسی مذہب کو، کسی چیز کو ہم نہیں کرنا چاہتے اس کو لائے، بغیر لائے کسی مذہبی ہماری جو ہے تاثر کے. اس وقت جو ضرورت ہے، جو دنیا کے ساتھ جو ہو چکا ہے، دیٹ از دا لاک ڈاؤن پالیسی کہ 100% ابھی تھوڑا سا جو ریلیف کیا ہے اس کے اندر ہی آپ دیکھتے ہیں کراچی کے اندر کیا ہو رہا ہے، لاہور کے اندر کیا ہو رہا ہے، پنڈی کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے باقی شہروں میں اور دیہات کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن پالیسی کو بڑا مؤثر طریقے سے امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اور اس لاک ڈاؤن پالیسی کے اندر مذہبی رسومات اور مذہبی ہماری عقیدت ہے اس کے اوپر بھی اس کی پابندی ہونی چاہیے. اور میں عوام سے تک یہ کہتے رہے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، لیکن آج ہم کہنا چاہیں گے کہ محتاط رہنا اس کووڈ-19 اس وائرس کے لیے یہ 1000 درجے بہتر ہے. یہ یاد رہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ ٹرمپ صاحب کہیں، کوئی سائنس کہتی رہے کہ ہم نے علاج دریافت کر لیا، یہ سب باتیں ہیں. دیر از نو ٹریٹمنٹ ٹو دس کووڈ. صرف اور صرف اس سے بچا جا سکتا ہے. اس کے علاج کی خاطر ابھی تک سب باتیں ایسی ہیں، کوئی سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر ایسی چیز نہیں ہے کہ جس نے یہ کنفرم کیا ہو کہ کووڈ-19 کے ساتھ ہے. دیز آر دا آبزرویشن جو اس کے ساتھ لی جا رہی ہیں. تو اس کے لیے میں پھر دہرانا چاہوں گا کہ جو لاک ڈاؤن ہے، گورنمنٹ ہیز ٹو میک اٹ کمپلسری. عوام الناس کو، لوگوں کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں بچوں کو، ان کے ساتھ ایک بڑا مطلب ہم کوئی اکنامک ایکسپرٹس تو نہیں ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں ایز میڈیکل پروفیشنلز کہ اگر جان ہے تو جہان ہے. اس کے بعد کی یہ ساری باتیں سرکل ہیں. یہ کہنا کہ جی ہم نے وائرس سے مرنا یا غربت سے مرنا ایک برابر ہے، یہ قطعی طور پہ درست نہیں ہے. اور یہ بڑے منفی قسم کے رجحانات ہیں جو کہ معاشرے کے اندر اور بائی سرٹن کارنر اس چیز کو جو کیا جا رہا ہے. جب تک ہوگا کارخانے کے اندر بھی اسی وقت یہ چلے گی کہ جب اگر کارخانے کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہیں تو پھر کارخانے کے ساتھ یہ چیزیں جو آگے آ سکتی ہیں. جب کہ کارخانہ چلے گا، جب زندگی چلے گی تو پھر یہ ساری چیزیں آگے آئیں گی. اور اس وقت کارخانہ اور زندگی چلے گی جب صحت ہوگی، جب ہمارے ساتھ یہ سب چیزیں ہوں گی. افضل صاحب ہمارے بیما کے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اگر کوئی سوال ہو تو بات لیں. اپنائی جاتے تو میرا خیال ہے اب کیونکہ بہت ٹائم زیادہ ہو گیا ہے اور لاک ڈاؤن بھی کر کے حکومت نے دیکھ لیا ہے اور یہ کیسز کم نہیں ہو رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ کے پاس ایسا کیا آئیڈیا ہے جو حکومت کو آپ نے دیا ہے اینٹی باڈیز کا، یہ جو بھی آپ کے پاس پلان ہے جس کے ذریعے سے یہ جاننا جائے کہ اینٹی باڈیز بن چکی ہیں یا اینٹی باڈیز ٹیسٹ کیے جائیں؟ جو پلان ہے حسن آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں آپ اس چیز کے گواہ تھے کہ جب ہم نے 6 فیبروری کو یہاں سے اویئرنیس کی تھی، اس وقت جو تھا کوئی کیس پاکستان میں نہیں تھا. ایمپل آف ٹائم وی ہیڈ فار دا پریپریشنز. یہ ہمارا رول تھا ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، میڈیکل پروفیشنلز. اس پہ عمل ہوا نہیں ہوا، میں اس بحث کے اندر یا اس کو نہیں قریدنا چاہوں گا. ابھی آپ کا کہنا کہ کیا کرنا چاہیے کیسز ہے، ہم نے ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اس حکومت کو، حکومت پنجاب اس حکومت کے ساتھ ہم نے پروجیکٹ فائل کیا سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر کہ لاہور شہر کے اندر 9 ٹاؤن ہیں. 9 ٹاؤن کے اندر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن 1000 سیمپل لے کے ہر ٹاؤن کے اندر یہ کرے گی. ایک یہ ہم انویسٹیگیٹ کریں گے کہ کتنے کیریئر ہیں جو چل رہے ہیں، اور دوسرا جو آپ تذکرہ ماشاءاللہ کریں کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ وائرس سے افیکٹ ہو کے اور صحت مند ہو چکے ہیں. دوسرا ٹیسٹ ہم نے یہ کرنا تھا.
میں ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں شو کرنا چاہتا اس سے خواہ یہ غالباً جو وقت نہیں ہے, بٹ وی آر ویری بیڈلی ڈس اپوائنٹڈ کہ ہمارے اس نقطہ نظر کو, اس ہماری پرپوزل کو حکومت پنجاب محکمہ صحت نے بری طرح سے نہ صرف نگلیکٹ کیا, اگنور کیا, بلکہ اس کے اندر ایک انٹلیکچوئل بددیانتی انہوں نے جو کی کہ انہوں نے ایک چھوٹا سا سیمپل لے کے ہماری پرپوزل کو کسی کو اسائن کر کے یہ کام کرنے جا رہے ہیں. وی آر ناٹ کریٹک, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم آج بھی حاضر ہیں ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پیما سے ہمارے پروفیسر افضل صاحب تشریف لائے ہیں. ان کے ساتھ ہم اندازاً دیکھیں, یہ سارے ازمپشن بیسڈ ہیں لاکھوں کے ساتھ کی. دس از ازمپشن بیسڈ, اٹ از اے میتھمیٹکس. 22 کروڑ ہیں, 22 کروڑ میں سے جو سیمپل لیا ہے 1 لاکھ میں سے 9,000 ہے. اٹ از اباؤٹ 9%, 10%. If it is the 10% of those جو ہمارے ساتھ سمٹم میں آئی ہے, اور یہ سائنس نے کہا ہے کہ 80% تو وہ لوگ ہیں جو بغیر سمٹم کے ہیں, تو بغیر سمٹم والوں کو تو یہ انویسٹیگیٹ ہی نہیں کیا گیا. اگر بغیر سمٹم والوں کو انویسٹیگیٹ کریں گے سرٹنلی یہ نمبر بہت بڑا آگے کر کے آئے گا. جی سر, آسان الفاظ میں کہ جو حکومت ہے اس نے نماز تراویح کی اجازت دی ہے اور موجودہ میں احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے, تو آسان الفاظ میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے, اجازت نہیں ہونی چاہیے؟ آپ نے, میرا خیال ہے کہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا آپ نے مطلب درست سمجھا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا قبلہ اول خانہ کعبہ ہے, ہمارے لیے سب سے اہم ترین مسجد نبوی ہے. اگر وہاں کے اوپر کوئی اصول ہو رہے ہیں تو یقیناً ہمیں قطعی طور پہ ایسے نہیں ہے, اور بڑے اوپن الفاظ میں اگر سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں, ہمارے جو مذہبی اسکالرس ہیں, ان لوگوں نے بھی اس کے ساتھ کیا ہے کہ تراویح اور نماز یہ مسجد کے اندر نہیں ہونا چاہیے. دا ریزن بینگ کہ ہم لوگ وہ جو انہوں نے بنایا کہ 6 فٹ کے فاصلے رکھیں گے, پریکٹیکلی اٹ از ناٹ پاسبل, وہ ہونے والے نہیں ہیں. لہٰذا حکومت کو ویری رائٹلی بین پلیسڈ اے کویسچن کہ حکومت کو اس کے اوپر دوبارہ غور کرنا چاہیے, اور ریٹ آف دی گورنمنٹ ہم ریپیٹڈلی فرام پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اور اپنی تنظیموں کی طرف سے یہ بات کہتے رہے کہ کیپٹن آف دا شپ از دی گورنمنٹ. گورنمنٹ کو یہ آگے آ کے یہ سارے کام کرنے ہوں گے. اس اعلان کو, اس منصوبے کو, اس تجویز کو جناب صدر صاحب نے اور حکومت نے جو کیا ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے, اور قطعی طور پہ ہمیں وہ کوئی نیا پہیہ نہیں ایجاد کرنا چاہیے جو کہ سعودی عرب اور باقی چیزیں ایسے کر رہے ہیں. جی سر. جی آپ اجازت دیں. ایک تو یہ بتا دیں کہ آپ کا کیا کون سا ایسا میکینزم ہے کہ آپ نے یہ کہہ کر دیا کہ باروں میں نہیں ہے, یہ سب. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسر یہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس پر ڈے 6,000 لوگوں کا ٹیسٹ کرنے کی فیسلٹی موجود ہے, اور اس تعداد میں جب اتنے زیادہ ٹیسٹ ہم کر رہے ہیں تو کیسز کی تعداد بھی اگر لاہور کی بات کریں تو 600 یا 700 پر 1.5 کروڑ ہماری بات ہے. تو آپ اس پریس کانفرنس میں یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مزید جو سختی کر دی جائے, یا موجودہ صورت حال میں پیشنٹ ٹھیک بھی ہو رہے ہیں, ڈیتھ ریشو بھی انتہائی کم ہے, تو کیا آپ مقصد کیا پریس کانفرنس میں 6 دفعہ ہم کر رہے ہیں, ضلع سے پنجاب کر رہی ہے؟ شکریہ, آپ نے کوئی 3-4 سوال کمپوز کر دیے. غالباً میں نے کوشش کی بتانے کے لیے کہ حکومت نے جتنے کیسز کیے اور انٹرنیشنلی جو چیز ہے اس کی مورٹیلٹی دیٹ از 2% ایوریج, 1.9 سے 2% ہے یا 2.5 ہے اس کے ساتھ, جو کہ مورٹیلٹی ڈیتھ ریٹ جو آتا ہے. ہمارے ساتھ جتنے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ بین ہم ایسے ہی اس میں فال کر رہے ہیں. اس کے ساتھ آگے 80% کیسز ہیں جنہوں نے کوئی از خود ٹھیک ہو جانا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ماڈل ہے کوریا ماڈل, جنہوں نے ریپڈ اور بے تحاشا انویسٹیگیشنز کی. جب انہوں نے بے تحاشا کی, لوگوں کو آئسولیشن میں رکھا, ہوم آئسولیشن یا دوسری آئسولیشن, اینڈ دین دے کیم اپ ود دا ایگزیکٹ نمبر کیسے اور کیا ہونا چاہیے. تیسرا سوال آپ کا کہ ہم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ازمپشن بیس کر کے کیسے. اٹ از ناٹ ازمپشن بیس, اٹ از اے سمپل میتھمیٹکس, کوسچن آف اے میتھمیٹکس, کہ اگر اتنے لوگوں کے ٹیسٹ کے اتنے پرسنٹیج آئے, اگر ہم اتنے نمبر کا کریں گے جو کہ 80% ہے جو کہ از خود ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ, ڈیزیز کے ساتھ, تو سرٹنلی یہ نمبر جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ لاکھوں کے اندر ہی آئے گا. اینی کویسچن؟ میں ایک ذرا اسی کے لیے شاہد ملک صاحب, ہمارے پروفیسر شاہد ملک پلیز. فاروق صاحب ایکسپرٹ ہیں ہمارے ہیلتھ کے, اور فاروق صاحب بیما کے ہیں, تو کائنڈلی فاروق صاحب. جی سر. فاروق افضل. جی سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیے 2-3 باتیں امپورٹنٹ ہیں. میرا نام ڈاکٹر محمد افضل ہے, میں پروفیسر آف سرجری ہوں اور اس وقت پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ ہوں. 2-3 باتیں میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. یہ سوال آیا کہ آپ اس پریس کانفرنس میں کیا کرنا چاہتے ہیں,
دیکھیں یہ پریس کانفرنس جو ہے یہ صرف کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کے لیے ہے اور پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں. لوگوں میں جو دو طبقے اس وقت ہمارے ہاں بہت پرومیننٹلی موجود ہیں. ایک بہت غریب طبقہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کے لیے بہت جو ہے وہ بہت ان کے لیے جان لیوا ہے. ہم ان کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستانی قوم کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گی. حکومت بھی اپنے لیول پہ پوری کوشش کر رہی ہے اور نان گورنمنٹل جو ادارے ہیں آپ نے دیکھا بڑھ چڑھ کے الحمدللہ اس میں کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے گھروں تک ان کی ضروریات کے لیے پہنچ رہے ہیں. لہٰذا جو ڈپرائیوڈ طبقہ ہے یہ اپنے صبر کا مظاہرہ کرے, اس لیے کہ اس کی بڑی شدید ضرورت ہے. اور دوسرا وہ امیر طبقہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز لے سکتے ہیں, خرید سکتے ہیں. ان سے میری صرف یہ گزارش ہے کہ وہ کبھی زندگی نہیں خرید سکتے. اس کی صرف ایک ہی اس کا تدارک ہے اور وہ احتیاط ہے کہ یہ آپ کو لگنے نہ پائے. دوسری بات میں ان سے کروں گا جو ٹریڈر حضرات ہیں ان کو ذہن میں رکھیے, یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ سارے ایک طرح کے ٹریڈرز ہیں. ہم نے اپنے کلینکس بند کیے ہوئے ہیں, ہماری روزی روٹی بھی اسی طرح چلتی تھی جس کی ہم نے قربانی دے دی. اس وقت صرف فرنٹ لائن پہ لوگوں کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور انشاءاللہ العزیز کوئی اس میں ایسی جو ہے وہ پریشانی والی بات نہیں ہے. آپ لوگ صبر کریں. تیسری بات جو ہے وہ میں ان سے کرنا چاہتا ہوں جو لوگ ارباب اختیار ہیں. ذہن میں رکھیے یہ علماء کرام یا باقی جو حضرات ہیں انہوں نے پورا بھرپور حکومت کا ساتھ دیا ہے. اس وقت جو پریزیڈنٹ کے ساتھ علماء کا ایک پریس ریلیز ایشو ہوا ہے, اگر اس کا پوائنٹ نمبر 20 آپ دیکھیں اس پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ جب چاہے اور جب محسوس کرے کہ ضرورت ہے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی یا کسی علاقے کی مسجد کو یا تمام مساجد کو کسی حوالے سے ریسٹرکٹ کرنے کی تو گورنمنٹ کو اس کی اجازت ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ذمہ داری گورنمنٹ کے اوپر ہے اور ہم نے علماء نے ہمیشہ گورنمنٹ کی ضروریات اور گورنمنٹ کے اس کو موقف کو سپورٹ کیا ہے. تو میری گزارش یہ سب طبقوں کے سے ہے کہ یہ ہر سب لوگوں کے لیے ہماری یہ آواز ہے. اس وقت ڈاکٹرز کمیونٹی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر, اپنے مالی مفادات کی پرواہ کیے بغیر اور اپنے کسی بھی حوالے سے ان چیزوں کو پسے پشت ڈال کے ہم لوگوں کی حفاظت کے لیے سامنے آئے ہیں. اور ہماری یہ گزارش سب لوگوں سے ہے کہ وہ گورنمنٹ کے جو قانون بنائے ہوئے ہیں ان کو ابائڈ کریں اور گورنمنٹ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن کو پرولونگ کریں, اس لاک ڈاؤن کو افیکٹو کریں اور جو اس کا امپلیمنٹیشن کا پارٹ کمزور ہے اس کے اوپر توجہ دیں تاکہ بچت ہو سکے. آخری بات میں یہ کروں گا کہ یہ ٹیسٹوں کے اور باقی سارے معاملات کے حوالے سے ہماری لمیٹیشن ضرور ہیں, لیکن آپ ذہن میں رکھیے کہ آج ڈے 58 ہے. پاکستان میں 26 فروری کو پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا, آج ڈے 58 ہے. اگر آپ امریکہ کے ساتھ کمپیئر کریں جہاں پہ انفراسٹرکچر بھی, جہاں پہ ٹیسٹوں کی فیسلٹی بھی بے شمار ہے, تو ڈے 58 سے پاکستان میں سچویشن امریکہ سے ورس ہے. تو اس سے ذہن میں رکھیے کہ اگلے 2 ہفتے یا 3 ہفتے کتنے امپورٹنٹ ہیں اور اس کی گریوٹی کو محسوس کریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں. تھینک یو. میں شاہد ملک صاحب ایک میں عرض کر دوں تھوڑا سا. ابھی ڈاکٹر شاہد ملک صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں, طارق میاں جی سر اس کے لیے میں عرض کرتا جاؤں کہ کوئی ان دنوں میں شخص بھوک سے نہیں مرا. جو میاں صاحب نے کویسچن ریز کیا کہ ڈیتھ ٹول کتنا اور کیسے ہے, کہ ان سارے دنوں کے اندر پاکستان کے اندر الحمدللہ کسی کی ڈیتھ بھوک کی وجہ سے نہیں. شاہد ملک صاحب جنرل سیکرٹری اور پھر طارق میاں صاحب ہمارے فیملی فزیشین کے پریزیڈنٹ. بہت شکریہ. میاں صاحب آپ کا کوشچن تھا ایک سائنٹیفک, میں اس کا سائنٹیفک جواب دینے لگوں آپ کو. 3-4 ماڈلز ہیں اسپریڈ کے اس بیماری کے. ایک تو ہے امپیریکل ماڈل, آکسفورڈ ماڈل, جان ہاپکنس ماڈل. پہلے جو 1 لاکھ ہے اس کا مریض وہ ہوتا ہے 60 ڈیز کے اندر وہ 60 اٹین کر لیتا ہے. اگلے 11 دن کے اندر 1 لاکھ ہوں گے, اگلے 4 دن کے اندر 1 لاکھ ہوں گے. ریپڈ سپریڈ, انویزیبل وبا ہے اور اس کا سپریڈ ریٹ اتنا زیادہ ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف ایک ہی ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ جس کو آپ مینٹین نہیں کر سکے اس پورے چیز کے اندر. اس وقت میں آیا ہوں سڑک کے اوپر, آپ دیکھیں جا کے کسی جگہ کے اوپر کوئی رٹ نہیں ہے, کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے. صرف کہتے ہیں کہ وقت کے اوپر 1 ٹانکا لگا ہوا 9 ٹانکوں سے بچاتا ہے. اس وقت سپریڈ اتنا جس طرح جہاں جانا ہے تقریباً
70% स्प्रेड होगा तो उसकी कॉम्प्लिकेशन आगे देख लें आप। 1% भी अगर टर्मिनल केस बनेंगे तो फिर हमारे पास ना कैपेसिटी का सिस्टम के अंदर और ना एबिलिटी है। डॉक्टर तारिक मियां साहब हमारे सदर फैमिली फिजिशियन के तरफ से। मैं निजामी साहब की इस बात को आगे बढ़ाते हुए कि जो इन्होंने कहा कि इतने हमारा केस एक्चुअली बिल्कुल सही बात है कि हमने केसों को टेस्ट ही नहीं किया। जब हमें टेस्ट मतलब हम जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं मिसाल दूंगा, हमारे 3-4 फैमिली फिजिशियन ने अपने तौर पे टेस्ट करा लिया कि वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक थे, तीनों ने टेस्ट कराया, तीनों पॉजिटिव निकले। तो अगर लोगों के टेस्ट ही नहीं होंगे, और आपने देखा पिछले 2 दिनों में कि जब से हमने थोड़ी सी रिलैक्सेशन की है लॉकडाउन में, आप देखें लाहौर में उसी तरह की ट्रैफिक और उसी तरह का सारा बाजारों में रश है। अगर ये लॉकडाउन को इफेक्टिव ना बनाया गया तो आप ये ज़हन में रखें कि प्रेडिक्शन तो है कि यहाँ 50,000 तक, और मेरा ख्याल है कि इससे भी कहीं ज़्यादा अगर गवर्नमेंट टेस्टिंग शुरू कर दे। और मैं सजेशन दूंगा कि हमारे पास चूँकि पैसों की कमी है तो हम ग्रुप टेस्टिंग में जाएं, 10-10 लोगों का एक ही किट से हम टेस्ट करें, उससे हम और मुख्तलिफ, जैसे निजामी साहब ने कहा, मुख्तलिफ एरियाज में अगर हम हॉट स्पॉट जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर लें, और फिर लोगों को घर पे, हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि हम हॉस्पिटल्स में सारे जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं उनको रखें। अगर हम उन्हें घर पे ही क्वारंटाइन करें तो हम इस ज़रूरत बरकरार रहेगी और ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आते रहेंगे। तो उसके लिए हमें अपने तौर पे कोशिश करके वहाँ पे रिजर्व्स और या अपने पास जो रिजर्व्स हैं वो वहाँ फ़ौरन पहुँचाने चाहिए, और इसके लिए जो है ये सप्लाई जो है इसको कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसा एक आखिरी क्वेश्चन मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर ज़मीन से किया का किरदार अदा करते हैं, लेकिन इस टाइम पे भी कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि आज के माहौल में भी, सुबह के माहौल में भी, मेरा ख्याल हम इसको अभी क्वेश्चन को पेंडिंग करते हैं। आई प्रेफर के इसका ना चॉइस ना जवाब देना, ना सर ना चॉइस नहीं क्वेश्चन क्वेश्चन। हम सर इसके लिए बात में करें। मसले के ऊपर आज तमाम जितनी हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन थी, हम एक मुतफिका अपील लेकर यहाँ आप लोगों से हाजिर हुए हैं। और मैं बिलखुसूस अपने उलमा कराम का, जो हमारे माशरे में बहुत ही इज्जत और एहतराम का दर्जा रखते हैं, जिनकी बहुत बड़ी करीबी में बर्थ एरिया में एक बहुत अहमियत है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और मेडिकल प्रोफेशन की तरफ से हम उनको भी एक अपील करना चाहते हैं कि वो अपने इस फैसले में नजरसानी करें। हमने असर के वक्त तक का रोजा रख लिया, इस कौम ने 2-2.5 महीने बड़ी हिम्मत और बड़ी हज़म के साथ अपनी कौमी फरीज़े को अदा किया है। अब जबकि 2 या 4 हफ्ते की दूरी पर हम मौजूद हैं, हम अपने उलमा कराम से भी अपील करेंगे कि जो इस वक्त हमारे सड़कों में, बाजारों में 2-3 दिन के अंदर ही एक तब्दीली का अमल नजर आता है, तो हम समझते हैं हमें खौफ है इसका कि जैसे तरावी और नमाज के हवाले से अगर ये खुदा न खास्ता बस किया या हमें पूरे माशरे को इसको भुगतना पड़ा, तो ये मजहबी एक हमारा बड़ा सेंसिटिव इशू है। तो मेरी एक ही अपील होगी कि हम एज ए मेडिकल पर्सन, एज ए टेक्निकल पर्सन ये समझते हैं कि ये वक्त नहीं है कि हम इसको लॉकडाउन को या जो हम सख्ती किया बचने का अमल, जो निजामी साहब ने कहा कि पहले हम कहते थे इलाज परहेज से बेहतर है, हम कोरोना के लिए कहते हैं कि एहतियात इलाज से 1000 दर्जे बेहतर है। क्योंकि ऐसे कौन हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे वज़ीर आज़म साहब के खुद भी ये एक्नॉलेज कर चुके हैं, सब कर चुके हैं कि हमारे पास इतनी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। हमारे सामने अमेरिका भी है, हमारे सामने ब्रिटेन भी है, जहाँ का हेल्थ सिस्टम हमसे कंपेरेबल भी नहीं है। अगर वहां पर ये हालात है तो खुदा न खास्ता हमारे यहाँ अगर ये बदएहतियाती से कुछ चीज ऐसी होगी तो हमारे पास एक ही रास्ता है, वो मौत का रास्ता है। तो मैं अपनी कौम से भी और अपने उलमा से बिलखुसूस आज के इस फोरम से एड्रेस करना चाहता हूँ कि वो इसको नजरसानी करें, हुकूमत वक्त के साथ दोबारा बैठ जाए, और इसमें कोई खुदा न खास्ता उनके उसमें रुतबे में कमी नहीं आने वाली। हम एज ए मेडिकल प्रोफेशन से अपील करते हैं कि ये वक्त का तकाज़ा है कि उसको रिकंसिडर करें। मैं एक आखिरी चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अफजल साहब ने और आप लोगों ने भी जो पीपीज़ के बारे में जो फरमाया कि मेक श्योर के पीपीज़ के लिए कि एवरी पेशेंट कमिंग टू दी एमरजेंसी
or OPDs has to be considered positive until and unless proven otherwise. تو یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ ایک ماسک ہے جو اس کو 7 دنوں کے لیے دے دیا, ایک جو ڈریس ہے جیسے میرے دوست پروفیسر افضل صاحب نے فرمایا کہ وہ جو ہے ڈریس کو ری واش کر لیں, یہ قطعی طور پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور جو مریض آ رہا ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے ڈاکٹرز کو دیٹ پیشنٹ ہیز ٹو بی ٹیکن ایز اے پازیٹیو, جو کہ نان سمپٹمیٹک ہو سکتا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس سے احتیاط جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو.